اس آیت کا جو آغاز ہے وہ لفظ سبحان سے ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ خدا فرماتا ہے کہ میری ذات ہر عیب سے پاک ہے، میں منزہ عن العیوب ذات ہوں، ہر عیب سے میری جو ذات ہے وہ مبرہ ہے، میں ہر عیب سے پاک ذات ہوں۔ ہمارا خدا وہ خدا ہے جو ہاتھوں سے جو جسم سے پاک ہے، لیکن وہ قوت سماعت بھی رکھتا ہے اور قوت بصارت بھی رکھتا ہے۔ حضرت ذی وقار اس آیت کا آغاز اللہ نے اتنے خوبصورت لفظ سے کیا ہے کہ کائنات کے اندر اس کی مثال نہیں ملتی۔ رب کائنات نے اس کا آغاز لفظ سبحان سے فرمایا، اور یہ وہ لفظ ہے کہ جس کے ایک مرتبہ کہنے سے اللہ 10 نیکیاں عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کلمتان خفیفتان علی اللسان وحبیبتان الی الرحمن وثقیلتان علی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 2 کلمات ایسے ہیں کہ جو زبان کے اوپر بڑے ہلکے ہیں، جن کو کہنے کے لیے کوئی زور نہیں لگتا، اور فرمایا کہ وہ اللہ کو بھی بڑے پسند ہیں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ کلمات ایسے ہیں کہ جن کا کل قیامت کے دن میزان میں پتہ چلے گا کہ میزان کے اندر وہ کلمات کتنے باری ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ عرض کرتے ہیں حضور بتایا جائے وہ کلمات کون سے ہیں؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ کلمات یہ ہیں کہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اے مالک تو پاک ہے، ساری تعریف تیرے ہی لیے ہے۔ اے مالک ساری عظمت کا حامل تیری ہی ذات ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ دن میں 100 مرتبہ یہ کلمات کہتا ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر اس انسان کے گناہ سمندر کی جاگ کے برابر بھی ہوں تو اللہ ان کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ ان کلمات کے اندر اللہ رب العزت نے اتنا کمال رکھا ہے۔ تو ان کلمات سے اس آیت کا آغاز ہو رہا ہے سبحانہ، اے مالک تو پاک ہے۔ فرمایا الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے خاص کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف سیر کروائی، اور فرمایا کہ وہ مسجد اقصی کون سی مسجد ہے؟ رب کائنات نے فرمایا الذی بارکنا ما حولہ، وہ مسجد ایسی مسجد ہے کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکات رکھی ہوئی ہیں۔ لنوریہ من آیاتنا، خدا فرماتا ہے کہ اس معراج کا مقصد یہ تھا کہ ہم اپنے حبیب کو اپنی نشانیاں دکھانا چاہتے تھے۔ انہ هو السمیع البصیر، خدا فرماتا ہے کہ میری ذات وہ ہے جو بہت سننے والی بھی ہے اور بہت دیکھنے والی بھی ہے۔ اس آیت کا آغاز اللہ رب العزت نے فرمایا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک معجزہ جس کو معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ موسوم کیا جاتا ہے، اس کا تذکرہ اس آیت کے اندر ہے۔